بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حقیقی قدر اس کی وہی جان سکتے ہیں جو اولاد کی دولت سے محروم ہے۔ آپ سحری کے وقت میں اٹھ کر باوضو ہو جائیں، اور وضو ہونے کے بعد آپ 100 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے اولادی کا مرض ہے تو اولاد کی صورت میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بیٹوں کے طلبگار ہیں تو بیٹوں کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے، بیٹیوں کے طلبگار ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ بیٹی کی رحمت جیسی نعمت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ آپ شد کے دل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے مقصد کے لیے۔ یہ وظیفہ، یہ پیارے کلمات انشاءاللہ آپ کی بے اولادی کا اس مرض کو دور کریں گے، آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے فیض یاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس وظیفہ لنک چینل سے جڑے سامعین و حاضرین اور ویوز کے لیے الحمدللہ ہم ایسے وظائف اور ایسے مسائل کا حل لے کر آپ کی خدمت میں ہر مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، جس سے الحمدللہ ہمیں کمنٹس کی صورت میں اور بہت سارے ویوز کی جوابات کی صورت میں الحمدللہ ہمیں بہت سارے اچھے پیغامات ملتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل سے وابستہ ہیں اور آپ ہمارے وظائف سے بہت سارے فوائد حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے فوائد الحمدللہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل کا حل بھی الحمدللہ آپ کو ہمارے چینل سے مل رہا ہے۔ جی ہاں، تو اسی طرح کا ایک وظیفہ اور انشاءاللہ بہت ہی بڑی مشکل جو پریشانی ہمارے معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے، جس کا لوگ شکار ہوتے ہیں اور بیچارے مارے کہاں پھرتے ہیں اور دعاؤں کے لیے اور کسی کے پاس جا کر دواؤں کے لیے اور ہاسپٹلز میں اور جا کر اس بیماری کے علاج کے لیے اور اس نعمت کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مسئلہ جس کا حل ہم آپ کے پاس آج لے کر حاضر ہوئے ہیں، جی ہاں، وہ ہے بے اولادی کا مسئلہ۔ جی ہاں، اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حقیقی قدر اس کی وہی جان سکتے ہیں جو اولاد کی دولت سے محروم ہے۔ جی ہاں، اور یقین مانیے اس اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے لوگ مارے کہاں پھرتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگانا، ہاسپٹلز میں بھاری اخراجات جو برداشت کرنا اور طرح کی پریشانیوں کو جھیلنا، اور اس کے باوجود بھی جب اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہونے کے بعد وہ گویا تھک ہار کر اپنی ہمت ہار چکے ہوتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں، اور اولاد کی یہ نعمت، اولاد کا چین، اولاد کا سکھ ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ اور ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ جن کو اللہ پاک نے اولاد کی صورت میں بیٹیاں عطا کی ہوں، وہ بیٹوں کے لیے مارے پھرتے ہیں اور طرح کے علاج کروا رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں بیٹے کی نعمت مل جائے، اور بالآخر بیٹیوں کی نعمتوں کو بھی وہ بعض اوقات ایسا جو ہے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بیٹیاں دی، بیٹا کیوں نہ دیا۔ تو ایسے ہی تمام مسائل کے لیے اور ایسی بے اولادی کے مرض کے لیے، اور اولاد نرینہ کی طرفدار جو ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا دے، جو بیٹے والے ہیں وہ اپنے لیے بیٹیوں کے اصول کے لیے جو پریشان پھرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں اور طرح کے وظائف بھی لے رہے ہوتے ہیں، طرح کے مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم اس اپنے خوبصورت چینل کے ذریعے، جس سے آپ ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، آپ کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، آپ کو وظائف کے ذریعے برکات دی جاتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا ہی ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ جی ہاں، ہم اسی رمضان میں آپ کی اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ہاں، آپ کو یہ وظیفہ یقین دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، آپ کو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے اولادی کا مرض ہے تو اولاد کی صورت میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اولاد ہے، اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں تو اللہ پاک آپ کی اس طرح کی بھی دعا انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ بیٹوں کے طلبگار ہیں تو بیٹوں کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے، بیٹیوں کے طلبگار ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ بیٹی کی رحمت جیسی نعمت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ جی ہاں، ابھی آپ ہمارے چینل پر موجود ہیں تو آپ اگر اس وظیفے کو لکھنا چاہیں، اپنے پاس محفوظ کرنا چاہیں، دوسروں تک پہنچانا چاہیں،
آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے پہچاننے والوں میں، آپ کے جہاں جہاں کے آپ کے روابط ہیں، جو آپ کو بھی اس مسئلے کا شکار نظر آتے ہیں، آپ ہمارے اس ویڈیو کو ان تک بڑھا سکتے ہیں، اس وظیفے کو ان تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ نیکی کی دعوت اور دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا یہ جذبہ ہمیں انشاءاللہ ثواب اور برکت بھی دلائے گا۔ جی ہاں، تو آئیے ہم اب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن وظیفہ بیان کرنے سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، جو دوست، جو احباب، جو ویورز ہمارے اس چینل کے ساتھ بالکل نیو جڑے ہیں، میں گزارش کروں گا جو نئے جڑے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں اور ہمارے اس چینل سے آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ وابستہ ہوں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو، آنے والا نیا پیغام، آنے والا نیا وظیفہ آپ کو گھر تک موصول بھی ہو اور آپ کے مسئلوں کا حل بھی آپ کو گھر بیٹھے ملتا رہے۔ جی ہاں، تو آئیے اس وظیفے کے طریقہ کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً ماہ رمضان کی برکتوں کا آغاز لینے کے لیے ہم صبح سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں، سحری کی سنت ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو ابتدائی وقت میں جب سحری میں آپ اٹھیں گے، اس وظیفے کو آپ کو سحری کے وقت میں ہی جب اٹھیں گے آپ اٹھ کر باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ آپ اس مبارک اور پیاری سی دعا کو پڑھیں، جس دعا کو باقاعدہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے تعلیم بھی فرمایا، اس کے پڑھنے کے بے شمار برکات بھی بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آپ بے اولادی کے مرض سے، اولاد نورینہ کے طلبگار اس سے فیض یاب ہوں گے۔ جی ہاں، آپ سحری کے وقت میں اٹھ کر باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہونے کے بعد آپ 100 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں اور صدق نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ان کلمات کی قوت، طاقت اور ان کلمات کی برکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بے اولادی کے مرض سے نجات ملے گی، آپ کو اولاد نورینہ کی صورت میں انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ اولاد کی نعمت حاصل ہوگی۔ جی ہاں، آپ کو وظیفہ پڑھنا کیا ہے، وظیفے کے کلمات بہت پیارے ہیں، آپ سنتے بھی جائیں اور اچھی ادائیگی سے اسے پڑھتے بھی جائیں، محفوظ بھی کریں۔ جی ہاں، وظیفہ حدیث پاک میں جو تعلیم ہوا، فرمایا گیا حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جی ہاں، یہ مختصر سا وظیفہ آپ کو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور ذہن نصیب ہو سکے تو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اور وظیفے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ صدق کے دل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی بے اولادی کے لیے۔ آپ اولاد نورینہ کے طلبگار ہیں، بیٹوں کے طلبگار ہیں، بیٹوں کی اللہ کی بارگاہ سے نعمت کی دعا کریں، بیٹیوں کے طلبگار ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اس رحمت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ پیارے کلمات انشاءاللہ آپ کی بے اولادی کا اس مرض کو دور کریں گے، آپ کو اولاد نورینہ کی نعمت سے فیض یاب کریں گے۔ جی ہاں، میں امید اور یقین رکھتا ہوں آپ ضرور اس وظیفے کو سننے کے بعد اپنے عمل میں لائیں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ عز و جل آپ کی بے اولادی کے مرض کو دور فرمائے، اللہ پاک آپ کو اولاد نورینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ بیٹوں کے جو طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں بیٹی عطا فرمائے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیا وظیفہ اور نئے آپ مسئلے کا حل لے کر انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔